حوالے سے رکھتا سورۃ المائدہ 5ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 97 کو دیکھ رہے ہیں. سورۃ المائدہ آیت 97. جعل اللہ بسم اللہ الرحمن جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین الحمد للہ. سورۃ المائدہ 5ویں سورہ آیت نمبر 97. حج کے ضمن میں رفتار محترم 2 تصورات ہیں. یعنی حج جو ہے ایک ہے دین اسلام میں حج کا مقام دین میں جانا، اور ایک ہے حج مذہب. اس کو آپ سمجھ لیں کہ اسلام جو ہے مذہب نہیں ہے، اسلام ایک دین. اسلام کو مذہب کہنے سے اسلام کا جو انفرادیت کا جو سارا یا انفرادی تشخص ہے وہ ختم ہو جائے. مذہب ہوتے ہیں رفتار محترم انسانوں کے بنائے ہوئے، انسانوں کے بنائے ہوئے مذہب ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ ابو حنیفہ کا مذہب ہے، یہ شافعی کا مذہب ہے، یہ امام مالک کا مذہب ہے. مذہب انسانوں کے بنائے ہوئے، سوچے ہوئے، سمجھے ہوئے، سمجھائے ہوئے ہوتے ہیں. اور دین جو ہے یہ اللہ کا بتایا ہوا، نازل کیا ہوا، عطا کا. یعنی دین الہی عطا ہے، دین الہی گفٹ، دین الہی تحفہ ہے. اور مذہب انسانوں کے اپنے افکار و تصورات، قیاسات اس پہ مبنی اور ان سے ماخوذ ہوتا ہے. اسلام دین ہے نہ کہ مذہب. غور طلب یہ بات ہے افکاروں کے مذہب عربی زبان کا لفظ ہے. مذہب جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی ہے ذاہب. ذاہبہ کا معنی ہوتا ہے جان، گزرنا. مذہب گزرنے کی جگہ، جانے کی جگہ، یعنی جہاں سے جایا جائے، گزرا جائے. گزرگاہ آپ کہہ دیں، گزرگاہ اگرچہ کلی مفہوم اس سے بھی ادا نہیں ہوتا. تو باوجود اس کے کہ مذہب ذاہبہ قرآن میں استعمال ہوا، ذاہبہ کا لفظ ذاہبہ، ذاہب بھی واجب، یعنی بہت جگہوں پر اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، لیکن مذہب کا لفظ قرآن نے استعمال نہیں. قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس حوالے سے وہ ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران آیت نمبر 19. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے ہاں کیا ہے؟ دین ہے. اللہ کے ہاں مذہب نہیں ہے. ان الدین، دین عند اللہ، اللہ کے ہاں، الاسلام یہ اس کی خبر. اللہ کے ہاں دین اسلام ہے. تو ایک تو اس کے ترجمے میں یہ گڑبڑ کر دی کہ اللہ کے ہاں نہیں دین اسلام، دین اسلام یعنی مسلمانوں کا مذہب. تو یہ غلط بات ہے. آل اسلام مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. رفقائے محترم قرآن سے آپ دیکھیں گے کہ سیدنا نوح بھی مسلم تھے، ابراہیم بھی مسلم تھے، تمام انبیاء جو آئے شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں، وہ سارے کے سارے مسلم تھے، سارے مسلم تھے. لہذا یہ سمجھنا کہ اسلام جو ہے وہ محمد رسول اللہ سے شروع ہوا ہے یا محمد رسول اللہ اسلام کے بانی ہیں، یہ بہتان. اسلام کا بانی، فاؤنڈر، پائنیئر محمد رسول اللہ نہیں ہے. اسلام تو ابتدائے کائنات سے، پوری کائنات کا دین اسلام ہے.
اسلام، ہر نبی اسلام کا حامل تھا۔ اسلام کیا ہے رفقا محترم؟ اسلام ہے سلم سے، سلمن، اس کا معنی ہے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی، اور اسلم کا معنی ہوتا ہے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کو پا لینا۔ اسی سے مثلا مومن عام طور ایمان لانے والا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ 59:23 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مومن کہا ہے، اللہ خود مومن ہے۔ تو مومن کا معنی اگر ایمان لانے والا ہو تو اللہ خود بھی اپنے آپ کو مومن کہہ رہے۔ سورہ الحشر آیت نمبر 23، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مؤمن، المحیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، اپنے جو اسماء حسنہ بتائے ہیں ان میں سے ایک مومن ہے۔ تو مومن جب اللہ کے حوالے سے ہوگا تو اس کا معنی ہوگا امن عطا کرنے والا، امن عطا کرنے والا۔ اور جب یہ انسان کے حوالے سے ہوگا تو اس کے دو معنی، نمبر 1 امن میں آنے والا، امن میں آنے والا، امن پا جانے والا، پناہ گاہ، امن کا معنی امن، اطمینان، پناہ گاہ، سب کچھ۔ اور دوسرا معنی ہوگا امن کی گارنٹی دینے والا، امن کی ضمانت مہیا کرنے والا۔ مومن وہ ہے کہ جس نے انسانیت کو کائنات کے اندر امن کو ریسٹور کرنا ہے، بحال کرنا ہے۔ اسلام پوری کائنات کا دین ہے، کائنات کا گوشہ گوشہ جو ہے رفقا محترم واضح کتاب اللہ مسلم ہے۔ دیکھیں آیت نمبر اسی سورہ آل عمران جو ہمارے سامنے ہے، اسی میں دیکھیں آیت نمبر 83، افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 83۔ کیا اللہ کے دین کے علاوہ ان کو کوئی اور دین چاہیے؟ اللہ کا جو دین ہے اس کی وحی میں، کتاب میں، اس کو چھوڑ کر یہ انسانوں کے دین چاہتے ہیں، حالانکہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری مسلم، خواہ وہ دل کی ہم آہنگی کے ساتھ اس کو قبول کریں یا جبر، اور ہر چیز انجام کار اللہ ہی کی طرف لوٹائی جا رہی۔ اب میں نے یہ ساری جو توحید بنائی ہے رفقا محترم، یہ کیوں؟ اس کا پس منظر ہے، یہ میں جو بحث کر رہا ہوں یہ تو ایک مستقل موضوع ہے رفقا محترم کہ مذہب اور دین میں کیا فرق ہے، یہ تو ایک مستقل موضوع ہے۔ میں اس وقت جس طرف آپ کو حج کے حوالے سے لے جانا چاہتا ہوں، اس میں اس کی کیوں ضرورت پیش آئے گی؟ وہ اس لیے پیش آئے گی کہ آپ دیکھیں آل عمران ہی میں ہم ہیں، آل عمران 3 سورہ آیت نمبر 97، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، آگے ومن دخلہ کان آمنا، من دخلہ، جو کوئی، من دخلہ، جو کوئی کہ اس میں یعنی بیت اللہ میں داخل ہو جائے، کون سا ہے 97 آل عمران، تو یہ دخول سے مراد اس کے در و دیوار کے اندر داخل ہونا نہیں، بلکہ اس سے مراد ہے رکنیت، ممبرشپ۔ تو جو کوئی اس بیت اللہ کا یعنی امت مسلمہ کا رکن بن جائے گا، اس کی رکنیت لے لے گا، تو اس کا مقام کیا ہو جائے گا؟ کانا آمنا، کانا آمنا۔
کان آمنن، تو اس کے نتیجے میں اس کا رائٹ ہے کہ اسے امن حاصل، امن۔ اب اس سے مومن ہے المؤمن، اس سے مومن ہے، مومن کا معنی ہے امن پا جانے والا، دوسروں کو امن عطا کرنے والا۔ تو جو امن میں ہوگا تو دوسروں کو امن کی گارنٹی دے، اگر خود ہی وہ امن سے محروم ہے تو اس نے دوسروں کو امن کیا دینا؟ تو حج کیا ہے رفقائے محترم؟ حج ہے یعنی عالم اسلامی کا اول، عالم اسلامی، پھر عالم انسانی، مسلم ورلڈ اور نو انسانی بحیثیت مجموعی۔ تو آپ نے عالمی سطح پر امت مسلمہ کا جو امن و امان کا مسئلہ ہے، امن و امان کا مسئلہ، اس کی ضمانت دینی ہے اور سالانہ چیکنگ ہے، یہ سالانہ محاسبہ ہے۔ حج سال کے بعد محاسبہ ہم کریں گے کہ اس عالم اسلامی کے امن کو ہم نے سیکیور کیا یا اور زیادہ خطرات میں مبتلا کر دیا۔ عالم اسلامی کی دفاعی حالت کیا ہے، اقتصادی حالت کیا ہے، غربت و عمارت کے حوالے سے اب کس مقام پر کھڑے ہیں؟ تو یہ امن مسئلہ تھا حج کا، اور یہ امن و امان اب تو مسئلہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل کر وہ یو این او کے پاس اور سیکیورٹی کونسل کے پاس وہ چلا گیا۔ یہ عالمی سطح یعنی مسلمان اس مقام سے گر گئے، اور یہ جو قدریں تھیں یہ مسلمانوں سے نکل کر دوسری قوموں نے اسلام کی قدریں اپنا لی، اور یہ پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا۔ سورہ الانعام، 6 سورہ، آیت 89، ارشاد ربانی ہے کہ اے نبی، یہ شروع یہاں سے آیت ہوتی ہے، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ انبیاء تھے عظیم الشان کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قانون عطا کیا، کتاب کا معنی دستور حیات، اور حکم اس کو نافذ کرنے کی تکنیک اور تدبیر، اور یہ نبوت کے دونوں فیز ہیں۔ نبوت جو ہے، نبوت وہ نام ہے الکتاب اور الحکم۔ الکتاب یعنی دستور، الحکم نافذہ، قوت نافذہ، اس کو نافذ کرنے کا جو ذمہ دار ادارہ ہو۔ تو فرمایا کہ یہ انبیاء تھے کہ جن کا یہ مقام تھا، اور آگے قرآن کہتا ہے فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اے رسول اگر کیا کریں گے؟ یکفر، کفر کر دیں گے۔ کون؟ رسول کے قریب تر افراد، مکہ والے، مدینے والے، عرب، اگر یہ لوگ، ہؤلاء کا اشارہ، ہؤلاء اشارہ قریب ہے، رسول سے قریب تر، وہ کون ہے؟ عرب۔ ان یکفر بہا ہؤلاء، اگر یہ عرب ان حقائق کی، حقائق قرآنیہ جو ہیں ان کی ناقدری کریں گے، حقائق قرآنیہ اگر ان کی ناقدری کریں گے تو کوئی بات نہیں۔ قرآن رفقائے محترم، کہیں قرآن نے اپنے آپ کو قرآناً للعرب نہیں کہا کہ یہ عربوں کا قرآن، نہ یہ قرآناً للمسلمین ہے، یہ تو ذکر للعالمین ہے، ذکر للعالمین، عالمین، اقوام عالم، پوری نوع انسانی۔ تو قرآن ورثہ ہے کل نوع انسانی۔ تو فرمایا کہ اگر یہ آپ کی قوم ان حقائق قرآنیہ کی ناقدری کرے گی تو کوئی بات نہیں۔ آگے قرآن کہتا ہے فَقَدْ وَكَّلْنَا، بے شک ہم پھر کیا کریں گے؟ وکیل بنا چکے، یوں سمجھ لو،
فقط پاس بے شک وکلنا وکیل بنا دیا ہم نے، یوں سمجھ لو، یا وکیل بنا دیں گے ہم ان حقائق قرآنیہ بہا قرآنی حقائق، تو ان قرآنی حقائق کا ہم وکیل بنا دیں گے قومن ان ہاؤلاء کے برعکس، ان عربوں سے ہٹ کر، ان عربوں کے علاوہ ایڈوکیٹ بنائیں گے، ایڈوکیسی عطا کریں گے ان حقائق کی، لیسو بہا بکافرین، جو ان حقائق قرآنیہ کی ناقدری نہیں کریں گے، ان کو کام میں لائیں گے، انہیں استعمال کریں گے۔ تو یہ قرآن جو ہے وہ عربوں کی کتاب نہیں، قرآن تو کل نوع انسانی کی کتاب ہے، اس لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کے حقائق ہمارے ہی سب محتاج ہو۔ قرآن کا رب کسی کا محتاج نہیں، اس کے حقائق کسی کے محتاج نہیں ہے، اور قرآن ذکر للعالمین ہے، لہٰذا کوئی سی قوم، جو قوم بھی ان حقائق قرآنیہ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے گی، وہ اس کے نتائج حاصل کر کے رہے۔ اور اس ضمن میں 38 دیکھیں، 38 سورہ صاد، 38ویں سورہ، ان ہوا آخری آیت 88 87 88 ان ہوا الا ذکر للعالمین ولا تعلمن، فرمایا کہ یہ قرآن کیا ہے، یہ ذکر ہے للعرب نہیں، للعالمین، کل اقوام عالم کے لیے، کل کائنات کے لیے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَعْلَمُنَّ، اور ضرور بضرور تم علمی حوالے سے جان لو، جان جاؤ گے، علم ہو جائے گا تمہیں، نَبَأَهُ، اس میں جو پیشین گوئیاں، جو حقائق بتائے گئے ہیں، بعد حین، کچھ وقت کے بعد، تھوڑی مدت کے بعد تم دیکھو گے کہ قرآن حقائق کی سطح پر مانا جا رہا ہے۔ میری بات یہ تھی کہ حج جو ہے، اس کو مذہبی یاترا بنانا، یہ ہے اصل سازش، اور اس کو اقوام عالم کے حوالے سے جو امن ہے اور اس کے ساتھ غذائی ضروریات، تعلیمی ضروریات، اور اس کے ساتھ رفقا محترم ہدی للعالمین، اور پھر البیت العتیق، نوع انسانی کی آزادی۔ تو یہ جو مسائل ہیں، یعنی گارنٹیز ہیں نوع انسانی کو جو مہیا کی گئی ہے، اس کو چیک کرنا ہے سال کے بعد کہ ہم کہاں تک اس مشن میں یا اس فریضے سے عہدہ برا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، تو کہاں تک ہوئے۔ اور یہ جو حج پر ہم نے لوگوں کو دعوت دینی ہے، تو یہ دعوت اس لیے نہیں دینی کہ یہاں آ کر بس اپنے جانور ذبح کریں اور مٹی میں دفنا دیں اور چلے جائیں، یا بیت اللہ کا طواف کر لیں اور چلے جائیں، بین الصفا والمروہ صحیح کر لیں اور چلے جائیں۔ اس ضمن میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن نے کہا 22 27 28 اے ابراہیم، یا ابراہیم، اے ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، اے ابراہیم اذن فی الناس بالحج، اذن ندا دے، آواز دے، پکار، بلا، اذن آگے دیکھیے، فی الناس، اذن فی الناس، فی العرب نہیں کہا، اور فی المسلمین نہیں کہا، اذن فی المسلمین، مسلمانوں کے اندر یہ ندا کرو، مسلمانوں کے اندر منادی کرو، اذن فی الناس، اے ابراہیم منادی کر لوگوں میں، فی الناس لوگوں میں، حج کی، یا تو کا کہ وہ لوگ تیرے پاس آئیں تو کیوں آئے رفقا محترم؟ آیت نمبر 28، لے یشہدو، یہ ہے کام، لے یشہدو،
لے یشہدو کہ وہ آ کر شاہد بنے، گواہ بنے، گواہ بنے کس چیز کے؟ منافع لہم، وہ سب کی آنکھوں سے آ کر دیکھے کہ اس حج کے دوران ان کی نفع بخشی کے لیے کتنے نفع رساں، نفع پہنچانے والے کام ہیں جو آپ انجام دے رہے ہیں۔ یعنی جانور دفن کرنے کے لیے دعوت نہیں دی گئی، دعوت دی گئی ہے لیشہدوا کہ وہ آ کر دیکھے منافع، منفعت، بینیفٹس، نفع تو نفع ہے، نفع اور آگے لہم، لہم تیرے لیے نہیں کہ اکٹھ ہو جائے گا تیرے ہاں تو تیرے لیے تو فائدہ ہی فائدہ، اکٹھ ہوگا، لوگ آئیں گے، تجارت ہوگی، ہاں جی، اور مقامی لوگوں کے مکانات کرائے پر چڑھیں گے، مقامی لوگوں کی تجارت کو بڑھاوا ملے گا۔ تو قرآن منافع لہم، لکم نہیں کہا کہ تمہارے لیے یہاں کتنی منفعت ہے، نہیں، وہ آنے والے آئیں اور آ کر یہ دیکھیں کہ ان کی منفعت کے لیے، نفع بخش خیر آسانی کے لیے کتنا کام ہو رہا ہے، کتنی نفع بخشی کی اسکیمیں چل رہی ہیں۔ اور اس کائنات کی جو بنیادی حقیقت ہے رفقاء محترم، قرآن یہ کہتا ہے کہ قوموں کے مابین ٹکراؤ اور تصادم جو ہے، تصادم ہے، کشمکش ہے، اکھاڑ پچھاڑ ہے، لا آف سکسیشن ہے، قانون استبدال، قانون استبدال ہے، قانون استخلاف ہے، ایک کے بعد دوسری قوم آتی ہے، آتی رہے گی۔ اور اس میں ضابطہ کیا ہے رفقاء محترم؟ یورپ نے انواع حیوانی اور کائنات کے مطالعے سے ایک نتیجہ اخذ کیا جسے ڈارون نے آگے پھیلایا اور یورپ نے اس کو قبول کیا، وہ ہے رفقاء محترم سروائیول آف دا فٹسٹ، سروائیول آف دا فٹسٹ، یعنی جو قوی ہوگا، طاقت والا ہوگا، وہ باقی رہے گا اس کائنات۔ نتیجتاً اس قول کو یا تھیوری کو لے کر یورپ نے اپنے آپ کو طاقت والا بنانا، مائٹ از رائٹ، سروائیول آف دا فٹسٹ، یعنی جو زیادہ فٹ ہو، مادی مانوی، وہ زیادہ سروائیو کرے گا۔ قرآن اس ضمن میں یہ کہتا ہے رفقاء محترم کہ اگر یہ قانون بن گیا کہ طاقت والا رہے اور کمزور کو پھر کیا ملے گا اس کائنات میں؟ تو قرآن اس قاعدے کو یوں نہیں کہتا، سروائیول آف دا فٹسٹ نہیں کہتا، بلکہ اس کو یوں کہتا ہے رفقاء محترم کہ بینیفیشل، جو نوع انسانی کے لیے زیادہ نفع بخش ہوگا، فائدہ مند ہوگا، اس کو اس کائنات میں بقا ملے گی، اور جس کا نصب العین، لوٹ کھسوٹ، دوسروں کے لیے تباہی بربادی، اس کو ہم اس کائنات میں نہیں چلنے دیں گے۔ یہ ہمارا اصول ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 17 سورہ راہ، قرآن مادی مثالیں دیتا ہے، کنکریٹ ایگزامپلس۔ آیت نمبر 17 سورت نمبر 10، سورت 13 الرعد۔ قرآن نے دو مادی مثالیں دی ہیں۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ ایبسٹریکٹ کنسیپٹ جو ہوتے ہیں، یعنی مجرد حقائق، ان کو سمجھانے کے لیے وہ مادی محسوس مثالیں دیتا ہے، محسوس مثالیں، تاکہ ان محسوس مثالوں سے ہم حقائق کو گراسپ کر سکیں، انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ دو مثالیں قرآن دیتا ہے یہاں پر۔ ایک تو دیتا ہے رفقاء محترم دھات کی مثال، دھاتیں، جتنی بھی منرلز ہیں، دھاتیں ہیں، گولڈ ہو، لوہا ہو، چاندی ہو، جو بھی ہو۔ اور دوسری مثال دیتا ہے بارش۔ قرآن کہتا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ جب دھاتیں جو ہیں ان کو ہم فاؤنڈریز کے نظام سے گزارتے ہیں تو اس میں جو جھاگ ہوتی ہے یا جو کھوٹا پن ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، اور اسی طرح بارش جب ہوتی ہے
تو ندی نالوں کے اندر آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر کی سطح پر جھاگ آئے، اور وہ جھاگ جو ہے اسے قرآن زبد کہتے ہیں. زبد، زا با دال، زابادن، زبد، اس کا معنی ہوتا ہے جھاگ. جب مثلا مکھن نکالتے ہیں یا لسی تو اس کے اوپر بھی جھاگ. تو کسی چیز کے اوپر جو جم جاتی ہے، آ جاتی ہے، جس کی بنیاد نہیں ہوتی، سپرفلوس، تو وہ جو ہے قرآن کہتا ہے کہ دھاتوں کے اندر بھی اور بارش کے اندر بھی ندیوں نالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جھاگ چھائی ہوئی ہے. لیکن آگے قرآن کیا کہتا ہے کہ جو جھاگ ہے، یہ یعنی سورہ رعد آیت نمبر 17، پہلے دھاتوں کی مثال، بارش کی مثال دی ہے. انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتے ہیں بادلوں سے، بلندیوں سے، پہاڑوں کے حوالے سے پانی، بارش، پھر اس کے نتیجے میں ندیاں، نالے، اودیہ، ندیاں، نالے، وادیاں پانی سے بہ نکلتی ہیں، سالت بہ نکلتی ہیں، بقدرها، اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق، تقدیر کے مطابق نہیں، اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق. فاحتمل السیل زبدا رابیا، اور جب وہ سیلاب یعنی پانی کا ریلا چلتا ہے تو اس کے اوپر کیا فرمایا کہ زبد ہوتا ہے، جھاگ ہوتی ہے، رابیا چھائی ہوئی. اور جو ظاہر بھی ہے وہ کہتا ہے دیکھو بھئی جھاگ بلند ہے، چھائی ہوئی ہے، اوپر ہے. اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور اسی طرح فرمایا کہ وہ کہ جن کو تم آگ میں تپاتے ہو، آگ میں تپاتے ہو، ہلیتن او متاع زبد مثلو، یعنی ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے یا بیوٹی خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے مراد ہے دھاتے، کہ دھاتے لوہا ہے، چاندی ہے، سونا ہے، اور جتنی بھی دھاتے ہیں ان کو بھی تم ڈالتے ہو، فاؤنڈریز میں ڈالتے ہو، تو زبد مثلو، ان کے اوپر بھی جھاگ ہے. آگے قرآن کہتا ہے کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، فرمایا کہ یہی حال ہے حق اور باطل کا. جب حق شروع ہوتا ہے الحق، تو اس الحق کے ساتھ جھاگ کی طرح باطل جو ہے وہ خود بخود سامنے آئے. ناممکن ہے کہ حق آپ بیان کریں اور اس کا مقابلہ نہ ہو، رد عمل نہ ہو، ناممکن ہے. جس طرح کہ اگر آپ روشنی کریں گے تو روشنی سے جو تاریکی ہے وہ بھاگے، اور کسی کو آئینہ دکھائیں گے تو آئینے میں جو چہرے میں داغ دھبے ہیں وہ ظاہر ہوں گے. تو بجائے اس کے کہ ہم آئینے کو توڑیں، داغ دھبوں کا علاج کرنا چاہیے. تو قرآن کہتا ہے کہ حق اور باطل کی مثال اسی طرح ہے کہ یہ جو ہی حق آتا ہے تو اس کے ساتھ باطل جو ہے جھاگ کی طرح مسلط ہو جاتا ہے، چھا جاتا ہے. لیکن فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، آیت نمبر 17 عالم اور رات. لیکن جہاں تک جھاگ کا تعلق ہے فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ تو بائی پیسج آف ٹائم، عجیب لفظ ہے رفقائے محترم اور قرآن کی تعبیر. فَأَمَّا الزَّبَدُ، فَأَمَّا الزَّبَدُ، فرمایا جہاں تک جھاگ کا تعلق ہے يَذْهَبُ جُفَاءً، فرمایا بس تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے تو وہ جھاگ تو ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا تو اپنا وجود ہی نہیں، جڑیں ہی نہیں ہے. لیکن آگے قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، يَنْفَعُ النَّاسَ، يَنْفَعُ المؤمنین نہیں کہا، يَنْفَعُ المتقین نہیں کہا، يَنْفَعُ النَّاسَ، یعنی ہیومینٹی آن دا ہول، ہیومینٹی آن دا ہول کے لیے جو چیز بینیفیشل، بینیولنٹ، تو جس میں نفع بخشی ہوتی ہے، فیض رسانی ہوتی ہے، اس کو قرآن کہتا ہے کیا ہوتا ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. وہ چیز، وہ فکر، وہ عقیدہ، وہ قوم، اس کو کائنات میں ثبات ملتا ہے، اس کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کائنات میں قوت و طاقت عطا کرتا ہے.
اور آگے فرمایا کذالک یضرب اللہ الامثال، اللہ تعالیٰ تمہیں مثالوں کے ذریعے یہ حقائق سمجھا. اور اس میں عبادت گزار قوم جو ہے رفقا محترم، اس کا ذکر 21 سورہ الانبیاء آیت 105. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. فرمایا کہ یہ بات زبور میں ہم نے بنیادی احکام اور ہدایات دینے کے بعد دو ٹوک انداز میں سبق کر دی تھی، بیان کر دی تھی، بتا دی تھی. کیا بتایا تھا رفقا محترم سیدنا داؤد کو خاص طور پر کہ ان الارض بے شک ارض، یہ ارض جو ہے رفقا میں یہ انگریزی کا جو ارتھ ہے، ارتھ یہ ارض ہی سے لیا گیا. یہ ارتھ جو ہے EARTH ارتھ یہ ارض ہے. ارض اصل ہے اردن، ارض تو TH دی کی آواز ارتھ، یہ انگریزی کا ارتھ دراصل عربی کا ارض، ارض الارض. ان الارض کہ بے شک زمین یارسو ہا اس کے وارث بنیں گے، بنا کریں گے. کون بنا کریں گے؟ عبادی الصالحون. یہاں پر ہمارے مذہبی ذہنوں نے دو گڑبڑیں کی ہیں. ایک تو الارض جو ہے اس کا معنی کر دیا ارض فلسطین، کہ یہ کل زمین نہیں ہے بلکہ ارض فلسطین، بس ملک شام. تو اب وہاں پر بھی غیر صالح لوگوں کا قبضہ ہو گیا، اسرائیل کا ہم قبضہ دیکھ رہے. تو ایک تو الارض جو مطلق تھا اس کو انہوں نے محدود کر دیا کہ یہ جی ارض فلسطین ہے. دوسرا تھا عبادی الصالحون، تو صالح کا جو مفہوم تھا اس کو شرعی جامہ پہنا دیا. شرعی جامع سے میری مراد یہ ہے کہ صالح کا معنی اگر نماز روزہ، بس نماز روزہ کرو تو صالح بن جاؤ گے. تو یہ دوسری ڈنڈی ماری ہے، صالح کا یہ معنی نہیں. تو الارض مطلق ہے. یہ یوں سمجھ لیں رفقا محترم کہ ایک ادارہ ہے، آپ کا ادارہ ہے، گھر ہے، کوئی فیکٹری ہے آپ کی. تو کیا آپ چاہیں گے کہ یہ جو فیکٹری ہے، گھر ہے، ادارہ ہے، یہ کسی نااہل آدمی کو آپ دے دیں؟ نااہل جو اس کو تباہ و برباد کر دے. تو اگر آپ اپنی فیکٹری، چھوٹا سا گھر، ادارہ نااہل آدمی کو دینے کے روادار نہیں ہے، تو کیا اللہ اس پوری کائنات کو، براعظموں کو نااہل ہاتھوں میں دیے چلا جا رہا ہے؟ وہ نہیں سوچتا کہ میری زمین، میرا نظام، اس کا کیا ہوگا. تو اگر آپ ایک چھوٹا سا قطع اراضی نااہل ہاتھ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ زمین کا والی و وارث بنائے براعظموں پر، یعنی ایسے افراد کی حکمرانی قائم کرے جو اس معنی میں ناپسندیدہ ہے. تو صالحون کون ہوتے ہیں رفقا محترم؟ سورہ الاعراف آیت 190. صالح کی قرآن نے کیا تعریف کی؟ قرآن یہاں پر یہ کہتا ہے، سورہ الاعراف 7ویں سورہ آیت نمبر 190، فرمایا کہ سورہ یعنی الاعراف آیت 190، اس میں ذکر یہ ہے کہ میاں بیوی کہ جب تک ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی وہ دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد چاہتے ہیں. اور آگے یہ لفظ ہے رفقا محترم آیت 190 میں، فلما، یہ آیت 190 پہلے دعا ہے، دعوا اللہ ربہما، دعا مانگتے ہیں وہ اپنے رب سے،
لئن آتیتنا صالحا، کہ اللہ اگر تو ہمیں صالح بچہ دے گا، صالح بچہ، لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ آگے آتا ہے فلما پس جب اللہ تعالی آتاہما، جب اللہ دے دیتا ہے ان دونوں کو، میاں بیوی کو، صالحان سے یہاں معذوف ہے، والدان صالحان، جب اللہ تعالیٰ ان دونوں کو صالح بچہ دے دیتا، صالح۔ اب یہاں صالحان کا معنی نمازی بچہ نہیں، نمازی، روزے دار، شرعی مفہوم یہاں نہیں ہے۔ کوئی بچہ پیدائش کے ساتھ نمازی نہیں ہوتا، غازی نہیں ہوتا، روزے دار نہیں ہوتا۔ یہاں صالحان کا کیا معنی ہے رفقائے محترم؟ کہ وہ بچہ متناسب الاعضاء، قوام، کہ وہ اس کو اعضاء کے حوالے سے سٹرکچر ڈھانچہ اس کا جو ہے سٹرکچر جو ہے وہ سڈول ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، متوازن ہوتا ہے، متناسب، اور صرف ظاہری حوالے سے نہیں، کہ مثلا کان ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے، آنکھیں ٹھیک ٹھاک نظر آ رہی، لیکن آنکھیں دیکھتی نہیں اور کان سنتے نہیں، یعنی کان بظاہر اپنی شیپ میں ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے لیکن قوت شنوائی نہیں ہے، آنکھیں حیات قضائی میں ٹھیک ٹھاک ہے لیکن دیکھنا ان سے نہیں ہو رہا، تو صالح نہیں ہو۔ تو اب یہاں صالح کی دو شرطیں ہوں، یعنی صالح کا معنی ہوا کہ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں سوٹیبل، یعنی جو مثلا اب دیکھیں نصب العین، مقصد پیش نظر، اس مقصد پیش نظر کو وہ سٹرکچر یا باڈی یا وہ فریم ورک بہتر طور پر ادا کرے، ہاں وہ قیمت میں فروتری کیوں نہ ہو۔ مثلا دیکھیے، ہم نے نباتات، آپ کا باغ ہے، باغ کے پودے درخت ہیں پھل پھول والے، اب ہم ان کو سیراب کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے، ہم مثلا روغنیات، مثلا گھی زیادہ قیمتی ہے، تیل، پٹرول یہ پانی سے زیادہ قیمتی ہے، یعنی پانی قیمت میں فروتر ہے گھی سے، تیل سے، پٹرول سے، لیکن نباتات کے لیے قیمتی کیا ہے؟ پانی ہے، گھی، تیل اور پٹرول نہیں۔ اس کے برعکس گاڑی ہے تو گاڑی کے لیے تیل، پٹرول، یعنی ہر دائرے کے اندر صالحیت الگ الگ ہو جاتی ہے۔ صالحیت کو جو چیز متعین کرتی ہے وہ کیا ہے؟ ریفرنس، فریم ورک، یعنی کس حوالے سے آپ کو چاہیے، حوالہ تبدیل ہو جائے گا، وہ چیز تبدیل ہو جائے گی۔ اور قیمت ہر شے بانداز نگاہ، قیمت ہر شے بانداز نگاہ۔ اب دیکھیں، قیمت جو ہے، ویلیو جسے ہم کہتے ہیں، ویلیویبل کسی چیز کو کون سی چیز بناتی ہے؟ مثلا اب آپ نے جانا ہے، سیالکوٹ جانا ہے، مثلا کراچی جانا ہے، اب آپ ٹکٹ کے حصول کے لیے ٹکرے مار رہے ہیں، ٹکٹ ملے، ٹکٹ کے بغیر جا نہیں سکتے، اب آپ بلیک میں وہ ٹکٹ لے لیتے،
ٹکٹ لے لیا بڑی محنت سے، پسینہ میں شرابور ہوئے، دھوپ میں کھڑے ہوئے، تکالیف برداشت کی، ٹکٹ لے لیا اور ٹکٹ کو آپ نے جیب میں ڈال لیا۔ اب آپ گاڑی پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے جس کو ملنے کے لیے آپ کراچی جا رہے ہیں۔ یعنی مثلا والدہ کے لیے، والدہ کو ملنے، بہن کو ملنے، بھائی کو ملنے آپ کراچی کی طرف جا رہے تھے، اس کے لیے آپ نے ٹکٹ لیا۔ اب وہ جو آپ کا مطلوب ہے، یعنی والدہ، بہن، بھائی جو بھی ہے، وہ آپ کو اسٹیشن پر آتے نظر آتا ہے۔ ایک گاڑی آئی ادھر سے اور وہ اسی میں اترا۔ اب آپ کی نظر پڑ گئی اپنے بھائی پر، بہن پر، ماں پر، جس کے لیے آپ نے جانا تھا۔ آپ بتائیں کہ یہ ٹکٹ جو ہے اس کی پہلی اور موجودہ قیمت ایک ہے، یعنی پہلے آپ اس کا حاصل کرنا آپ کے لیے مسئلہ بنا ہوا تھا اور انتہائی قیمتی تھا، اور اب اس سے چھٹکارا پانا جو ہے وہ آپ کا ہو جائے گا کہ کسی نہ کسی طرح ہی میں دے ڈالوں، گاڑی چلنے سے پہلے واپس کر دوں، کسی کو بیچ دوں، دے دوں، اونے پونے چلا جائے، ضائع نہ ہو۔ کیا معلوم ہوا؟ ٹکٹ کی قیمت نہیں ہے رفقائے محترم، قیمت ٹکٹ میں نہیں ہے، قیمت جو چیز ہے وہ ہے نصب العین، قیمت ہر شے بانداز نگاہ۔ تو یعنی آپ کا نصب العین جب تبدیل ہوتا ہے تو اشیاء کی ویلیوز تبدیل ہو جاتی۔ تو کیا ہوا؟ صالحیت کا بھی یہی حال، یعنی صالحیت جو ہے ہر دائرے میں الگ الگ صالحیت۔ اب یہاں دیکھیں وہ بچہ جو ہے وہ نقطہ آغاز ہی سے قرآن اسے کہتا ہے فلما آتاہما صالحا، اللہ تعالیٰ ان کو، ماں باپ کو آغاز ہی میں صالح بچہ دے دیتے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، یہ بھی عجیب مقام آ گیا رفقائے محترم سورہ الاعراف آیت نمبر 190، 190۔ اور اس آیت کے ضمن بتاتا چلوں کہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آدم اور حوا کے حوالے سے ہے، اور سب سے پہلا شرک جو ہے وہ آدم نے کی ہے۔ یہ حاشیے پہ شاہ عبد القادر نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ حضرت آدم کے ہاں بچہ پیدا ہونا تھا تو شیطان آ گیا، اور شیطان نے آ کر یہ کہا کہ جب تیرے ہاں یہ بچہ پیدا ہوگا سے کہا تو اس کا نام رکھ دینا کیا؟ عبد الحارث، عبد الحارث۔ اور حارث کہتے ہیں نام تھا شیطان کا، حارث نام تھا شیطان کا۔ اور میاں بیوی یعنی حضرت آدم اور حوا نے ہمارے مترجمین کے نقطہ نظر سے اس پہلے بیٹے کا نام رکھا عبد الحارث، عبد الحارث یعنی شیطان کا بیٹا، شیطان کا غلام۔ آدم اور حوا دونوں نے یہ نام رکھ دیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں یہاں دو آدمیوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، فتعالی اللہ عما یشرکون، یشرکون جمع کا صیغہ ہے، اور کوئی ماضی کا واقعہ قرآن نہیں بیان کر رہا، حال کی بات کر رہا ہے، لہٰذا اس کو آدم و حوا پر چشمہ کرنا بائبل کے حوالے سے تو صحیح ہو سکتا ہے، قرآن کے حوالے سے نہیں۔ تو حاشیے پر شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں آدم و حوا پر یہ گزرا، یعنی یہ واقعہ، اور آگے سب بیٹا ہوا، نام رکھی عبد الحارث، حارث نام تھا شیطان کا، انہوں نے وہی کیا۔ تو آگے لکھتے ہیں اس قصے میں پیغمبروں سے شرک ثابت ہوتا ہے، اس قصے سے پیغمبروں سے شرک ثابت ہوتا ہے۔ تو اگر پیغمبروں کا باوا آدم، نوع انسانی کا باوا آدم، وہی سب سے پہلے شرک کا مرتکب ہو گیا، مشرک ہو گیا، تو باقی کہاں رہے؟ یا کہتے ہیں کہ یہ قصہ غلط ہے، اللہ کے بندے قصہ غلط ہے تو قرآن کے حاشیے پہ چڑھا کیوں رہے ہو؟ آنے والی انسانیت کو کیوں مبتلا کر رہے ہو عذاب میں؟
کہ شاہ صاحب نے لکھ دیا ہے، اب کون اس کا انکار کرے؟ انکار کرے گا تو کہیں گے کیا تمہاری عقل جو ہے وہ شاہ عبد القادر سے بڑھ کر ہے؟ تم بڑے عقل مند آ گئے ہو، شاہ صاحب میں عقل نہیں تھی۔ شاہ صاحب تو کہہ دیں کہ ہو سکتا ہے کسی غلط، لیکن مولوی تو نہیں مانے گا۔ اور آگے اس سے بھی بڑی بات کر دی ہے، کہتے ہیں یا یوں سمجھ لو کہ جو کچھ اولاد آدم سے اللہ نے کروانا تھا، تقدیر میں لکھ دیا تھا، وہ سارے کا سارا آدم و حوا سے اللہ نے کروا لیا، پیشگی۔ یہ عیسائیوں کا کفارے کا عقیدہ۔ تو میری بات یہاں پر یہ تھی رفقائے محترم کہ کسی چیز کا صالحیت کا مفہوم جو ہے وہ ہر دائرے میں ایک نہیں ہوتا، اور اس میں ضروری نہیں کہ وہ مقدار میں شکل و صورت میں وہ ہم ملتا جلتا ہو جائے تو وہ صالح ہو جائے گا۔ مثلا آپ دیکھیے، مرغی ہے، وہ بچے اس نے نکالنے ہیں تو ہم اس کے نیچے انڈے رکھتے ہیں اور انڈوں کو وہ کرتی ہے، سیکھتی ہے۔ اب یہ انڈے جو ہے رفقا، اگر ان انڈوں کی جگہ پر ہم اسی مقدار میں اور اسی شکل صورت کا ایک پتھر رکھ دیں، گول ہو، گولائی میں انڈے کی طرح ہو، شکل صورت بھی ہوئی ہو، تو کیا اس سے بچہ پیدا ہوگا؟ حالانکہ ماں نے اتنی ہی محنت کی۔ قرآن عظیم میں کہتا ہے رفقا محترم عذاب یوم عقیم، سورہ الحج آیت نمبر 55، کہ بعض اوقات قوموں پر ایک ایسا دور آ جاتا ہے کہ اس دور کے اندر قومیں عذاب یوم عقیم، عقیم کا معنی ہوتا ہے بانجھ پر، یعنی بچہ پیدا نہیں ہوتا، یعنی عذاب یوم عقیم وہ دور ہے کہ جس طرح شیپ میں تو انڈے کی طرح ہے پتھر، لیکن نتائج و ثمرات کے حوالے سے بیکار، جتنی دیر آپ مرغی کو بٹھائے رکھیں نتیجہ کچھ نہیں نکلے۔ تو اسی حوالے سے آج ہمارا جو حج ہے رفقائے محترم وہ عقیم ہو گیا، یعنی وہ جو کریٹو نتائج و ثمرات پیدا کرنا اس کی ذمہ داری تھی، وہ آج یہ حج اٹھ گیا ہے ہمارے اندر سے۔ آج یہ حج اٹھ کر غالب اقوام، وقت کی اقوام، ان کے ہاں چلا گیا۔ ہمارے ہاں رسم ہے، رسم ہمارے ہاں ہے، اور رسم کے نتیجے میں نمائش ہے، نمود ہے، اور اس کے ساتھ مقروضیت ہے۔ یعنی اگر آپ کبھی تخمینہ لگائیں کہ عالم اسلامی ایک حج پر ایک سال میں کتنا خرچ کر رہا ہے، انڈونیشیا، ملیشیا، پاکستان، مصر، ترکیہ، ایک سال کے حج کا رفقائے محترم جو یعنی خرچہ ہے یا جو اس پر محنت لگ رہی ہے، اگر وہ عالم اسلامی کے فلاح کے لیے اس کو وقف کر دیا جائے تو بات کہاں سے کہاں پہنچ۔ خیر، اس ضمن میں گڑبڑ کی وجہ یہ ہے رفقائے محترم کہ قرآن نے حج کے ضمن میں ایک تو یہ فرائض خمسہ ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، دوسری بات ہے کہ حج کے ساتھ تعلق ہے اولو الالباب، اولو الالباب یعنی پیر لاغر، وہ جو بیچارہ چلنے پھرنے سے اب عاجز آ گیا ہے، ماں ہو باپ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں حج میں بھیج۔ حالانکہ قرآن حکیم نے رفقائے محترم حج کے ضمن میں جو خطاب کیا ہے وہ اولو الالباب کو کیا۔ اولو الالباب یہ اولو ہے جس طرح اولو العلم، علم والے، اولو المال، مال والے، اولو الحکمہ، اولو الالباب۔ الباب جو ہے رفقائے محترم یہ لب کی جمع ہے، لبن، لب کہتے ہیں اسینس کو، جوہر کو، خلاصے کو، یعنی ہائیسٹ انٹلیکچوئل، انٹلیکٹ میں، عقل میں، دانائی میں، مہارت میں، یعنی کسی بھی سبجیکٹ کا جو ہائیسٹ یعنی سب سے بڑا جو اس کا اسپیشلسٹ ہوگا وہ اولو الالباب۔ اب دیکھیں قرآن حکیم نے ابھی جو ہم سورہ المائدہ میں آیت 97 دیکھ رہے تھے،
جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، قیام نوع انسانی کے حوالے سے، نہ کہ مخصوص عربوں کے حوالے سے۔ تو یہ جو حج ہے اس میں خطاب کس کو ہے؟ خطاب کے حوالے سے پیچھے ہم چلتے ہیں رفقان سورۃ البقرہ میں۔ سورۃ البقرہ اس میں تزودوا فإن خیر زاد التقوی فاتقون یا اولی الالباب، یہ آیت ہے 197 سورہ البقرہ آیت 197۔ الحج اشہر معلومات، یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے، الحج اشہر معلومات۔ رفقان محترم حج جو ہے الحج اشہر معلومات، کس کس موضوع پہ بات کریں رفقان محترم؟ الحج، حج، ہمارا حج مذہب کا کیا ہے؟ یہ ایک ماہ ہوتا ہے، مہینہ ہوتا ہے، پھر ایک دن ہوتا ہے، پھر دن کی ایک گھڑی ہوتی ہے، اور وہ ہے زوال سے غروب تک۔ اگر کوئی شخص زوال سے غروب تک عرفات میں قیام کرے، وقوف عرفہ اسے کہتے ہیں، وقوف عرفہ، جو شخص زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک عرفات میں وقف کھڑا ہو جائے، اس کو ہمارے ہاں حاجی کہتے ہیں۔ اور کہا ولو مر مارن، اگر کوئی عرفات سے گزر جائے، ولم ینوی الحج، اور حج کا ارادہ نہ بھی ہو تو بھی وہ حاجی ہے۔ کوئی گدھا ہانک رہا ہے، اونٹ پر سوار ہے، تو بلا قصد بلا نیت گزر گیا، وہ بھی حاجی ہے۔ قرآن کیا کہہ رفقان محترم؟ الحج اشہر، حج ایک مہینے میں نہیں ہے، حج تو کئی مہینوں پر چلے گا عمل۔ اشہر شہر کی جمع ہے جس کا کم از کم 3 ماہ۔ آج حج رفقان محترم دن بدن خود سعودیہ کے لیے، مکہ اور مدینہ کے لیے آبادی کا مسئلہ بنتا ہے، صفائی کا مسئلہ بنتا ہے، غذا کا مسئلہ بنتا ہے، پانی کا مسئلہ بنتا ہے، اوور لوڈڈ ہو جاتا ہے مکہ اور مدینہ، گلیوں بازاروں سے گزر نہیں سکتے، اور عجیب عجیب مسائل ہیں۔ قرآن نے ان کا کہا تھا کہ الحج اشہر، حج تو کئی مہینوں میں چلے گا، یعنی ضروری نہیں کہ حج کا ایک ہی ماہ ہو، حج کو آپ سیکشنز میں تقسیم کر سکتے ہیں، حج کو آپ بر اعظموں میں تقسیم کر سکتے ہیں، زونز میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور یہ مہینوں کا عمل ہے، ایک ماہ کا، ایک دن کا اور ایک وقت کا عمل نہیں ہے۔ معلومات کہ جن کے بارے میں پیشگی بتا دیا جائے گا کہ اس مہینے میں فلاں کا، اس میں فلاں کا، اس میں جو مرکز ملت جو ہے وہ ان مسائل کو طے کرے گا۔ اور آگے قرآن کہتا ہے رفقان محترم فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج جس نے اپنے لیے لازم قرار دیا تو حج میں رفث، فسوق اور جدال، یہ کل میں اس پہ بحث کروں گا، یہ 3 چیزیں حج میں نہیں ہیں۔ اور آگے ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اے حج پہ جانے والو، ما تفعلوا، ما تطوفو نہیں، جو کھاؤ گے پیو گے طواف کرو گے نہیں، تفعلوا من خیر، وما تفعلوا من خیر، وہ کام جو تم انجام دو گے کس حوالے سے؟ خیر، دوسروں کے اختیارات کو بڑھانے کے لیے،
خیر کا معنی اختیار، مختار ہم کہتے ہیں فلاں آدمی اس امر کا مختار ہے، میں تو بھئی اسلام کا اختیار ہی نہیں رکھتا، مختار ہی نہیں ہوں۔ تو دوسروں کے اختیار اور آزادی، امن، سلامتی، یہ ان کاموں کو تم انجام دو گے، اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ علم الہی کے مطابق ہو، کتاب الہی کے مطابق ہو۔ وَتَزَوَّدُوا، وہ تفعلوا کون یہ حج کا عمل کریں گے رفقا محترم؟ وَتَزَوَّدُوا، اور خوب اپنے آپ کو مسلح کرو۔ تزودوا کا معنی صرف زاد راہ کر دیا، زود کا معنی دفاع کرنا، دفاع کرنا، دفاعی سامان حاصل کرنا، مطلوبہ مقاصد کے لیے وسائل کو اکٹھا کرنا۔ فإن خیر زاد التقوی، اور سب سے بہتر دفاع کیا ہے؟ احکام الہیہ کے ساتھ ہم آہنگ ہو جانا۔ اور آگے فرمایا رفقائے محترم یہ جو حج ہے کن کا، کون اس کے مخاطب ہے؟ فَاتَّقُونِی، یعنی یا اولی الالباب، یہ ہے یا اولی الالباب، یا اولی الالباب۔ اولی الالباب کو حج میں خطاب کیا ہے اللہ نے۔ یا ایھا المسلمون نہیں کہا، یا ایھا الحجیج نہیں کہا اے حاجیو، یا ایھا العرب نہیں کہا، یا خادم الحرمین الشریفین نہیں کہا۔ تقوی سے اپنے آپ کو آراستہ کرو، اے یا اولی الالباب، اے ارباب فکر و دانش۔ اور یہی بات آگے مائدہ میں آئے گی، پھر سورہ طلاق میں آئے گی۔ تو میں نے کہنا یہ تھا رفقا محترم کہ حج جو ہے وہ یاترا نہیں ہے، گناہ بخشوانے کا عمل نہیں ہے۔ یہ تو 5 جو مقاصد ہیں ان کی ضمانت فراہم کرنی ہے، امت نہیں، انسانیت کے ایک ایک فرد کو۔ اور اس اکٹھ یا اجتماع میں، کانفرنس میں، اولو الالباب کو جانا ہے، ارباب فکر و دانش کو، یعنی جو متعلقہ آپ کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ، آپ کے امیر الجنود، مختلف شعبوں کے ماہرین اپنی رپورٹس پیش کریں، جائزہ پیش کریں، اپنی کمیوں کوتاہیوں پہ ڈسکشن کریں، آئندہ کی پلاننگ بنائیں۔ اور اس کے لیے مسجد الحرام آئے گا، مسجد الحرام، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تو کل انشاءاللہ العزیز اس کے دوسرے پہلو پر گفتگو کریں گے۔ آخر دعوانا